بھٹی صاحب، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش پہ انما پہ کیا گیا، لیکن کیا نواز شریف اگر نون لیگ کہہ جی ایگزونریٹ ہو گئے، جو انہوں نے الزام لگایا جنرل فیض کے اوپر، اور آبویسلی باجوہ صاحب پہ بھی لگایا تھا، لیکن جنرل فیض کو وہ ملا جو انہوں نے جو پھل کاٹنے کی کوشش کی تھی نواز شریف کے خلاف، تو آج نواز شریف ایگزونریٹ ہوئے ہیں، آپ سے ایگری کریں گے یا نہیں؟ ایک تو میرے بھائی نے ہم دونوں کو کہا کہ سچ نہیں بول رہے. ایک ہوتی ہے دائمی قبض، ایک ہوتی ہے دائمی بدگمانی. میرا خیال ہے دونوں جو لا علاج ہیں، دونوں کا کوئی علاج نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں مصدق ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تنخواہ لے ہی لیں یار پلیز، اللہ کے نام پہ آپ تنخواہ لے لیں. ہمیں تو دکھ یہ پر زیادہ اب ہو گیا کہ تنخواہ بھی نہیں لی تھی، تو وہ تو لے لیں یار تاکہ بات آگے بڑھے. تیسری بات یہ ہے کہ تیسری بات نہیں وہی بیٹے سے نا، بیٹے سے چیئرمین تو تھے نا، لیکن تنخواہ لے لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ ابھی تو یہ پنڈورا بکس کھلا ہے نا کہ جنرل فیض سے عمران خان کتنے فیض یاب ہوئے. جس دن یہ پنڈورا بکس کھل گیا نا کہ پیپلز پارٹی کتنی فیض یاب ہوئی، مسلم لیگ نون کتنی فیض یاب ہوئی، خواجہ آصف صاحب جن کا آپ کل کہہ رہے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے، اور وہی بتاتے ہیں کہ ملک احمد صاحب بھی وہاں جاتے تھے، وہی بتاتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی وہیں وزیر اعظم بنے بیٹھے تھے. اور تو پھر کیا ہوگا اگر یہ تو پھر ہو گیا، تو پھر یہ فیض پنڈورا بکس نہ کھل، یہ اگر جو پھر ہوگا کیا، اس حمام میں سارے ننگے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ کون ہے جو ان میں سے ایسا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں فیض یاب نہیں ہوا؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آج جو جتنے بڑے بڑے پتھر مارنے والے ہیں، جو مصدق ملک صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ وہ ادارہ کر رہا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کون یہ جو بڑے سینہ پھلا کے آج نام لے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہمارا چڑھتی سورج چڑھتے ہم سورج مکھی ہیں، چڑھتے سورج نو سلام، اور جان والے دے سارے جھوڑی پائی جاؤ. تو یہ سارے فیض یاب ہوتے رہے تھے. یہ ایسے تھوڑی ہے ادھر سے کوٹ لکھپت جیل سے منسٹر کالونی کے بنگلے میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک پہ جاتے ہوئے آپ ایک بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں. لیکن آپ زیادتی کر کے جا رہے ہیں، آپ نے آنا نہیں ہے بریک کے بعد. میری آپ بات نہیں سن رہے. کامران شاہد اس طرح غلط ہو جاتا ہے، یہ زیادتی والا سلسلہ ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کامران شاہد آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بولے سر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد دائمی قبض رہ جانی ہے لوگوں کی کہ انسان کے پاس جواب نہ ہو تو وہ فطری اوقات دکھاتا ہے. میں نے صرف اتنی بات کہنی تھی کہ اوقات مجھے پتا ہے یہ رجسٹر اسی لیے اٹھائے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، رٹے لگائے جاتے ہیں، تو بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ فطرت اور اوقات دکھانے یہ دائمی قبض، یہ دائمی قبض ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ آپ بھاگ رہے تھے میرا جواب سننے سے کامران شاہد؟ مجھے پتا ہے یہ بریک لگا کے آپ نے آنا جی دائمی قبض کا معاملہ تو پتہ نہیں کون طے کرے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کے ڈیفنس وکلا جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ ڈیلے ٹیکٹک اپنایا ہے، جس سے چل یہ پتا رہا ہے کہ شاید اس کیس کے اندر شاید نتیجہ عمران صاحب کے خلاف ہی نہ آ جائے، کیونکہ ڈیفنس کونسل ایک تو ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی، ایک وہ وقت نہیں دے رہی، اوپر سے عمران خان صاحب پیشوں پہ نہیں آتے. جب پیشی کا ٹائم ہوتا ہے جج ویٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمران صاحب کی ڈیفنس کونسل ہے وہ بڑی اس وقت لڑ رہی ہے پروسیکیوٹرز کے ساتھ اور پروسیکیوٹر وکلا کے ساتھ. تو یہ بڑا اہم ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اوپر معاملہ رفع دفع جلدی ہو، اس کیس کا فیصلہ ہو، معاملہ آگے چلے، کیونکہ وہ بھی پاکستان میں میسو کرپشن کا کیس ہے.